بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يلزم على هذا اذا قال لامرأته هذه ابنتي ولها نسب معروف من غيره حيث لا تحرم عليه ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة صغرى سنا منه او كبرى۔ یہ جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت سے مقصود ایک اعتراض اور جواب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اعتراض صاحبین کی طرف سے کن کے اوپر؟ امام ابو حنیفہ پر، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اعتراض مقصود ہے اور جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ صاحبین کی طرف سے اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو آپ نے قانون بتایا کہ کلام زبان و بیان کے اعتبار سے صحیح ہو، کلام زبان و بیان کے اعتبار سے صحیح ہو تو گو حقیقت ناممکن ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے کہ پھر سے میں بولوں اس کو؟ کہ آپ نے کیا قانون بیان کیا کہ کوئی کلام زبان کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے صحیح ہے، اگرچہ اس کا معنی حقیقی ناممکن ہو، پھر بھی معنی مجازی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہی قانون تو آپ نے بیان کیا نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑی عمر والے کو ھذا ابنی کہا، حقیقت تو ناممکن ہے، حقیقت ناممکن ہے، مگر چونکہ یہ کلام زبان و بیان کے اعتبار سے درست ہے تو معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اسے لغو اور برباد اس کلام کو نہیں کیا جائے گا اور ہو جائے گا اس کا غلام آزاد معنی مجازی کے طور پہ۔ یہ بات تو گزر چکی پلو؟ تو یہی اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ سن رہے ہیں؟ اسی قانون پر اعتراض ہے کہ آپ نے جو قانون بتایا کہ کلام زبان و بیان کے اعتبار سے درست ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ کلام زبان و بیان کے اعتبار سے درست گو حقیقت ناممکن ہو، پھر بھی معنی مجازی مراد لیا جا سکتا۔ آپ نے جو یہ قانون بیان کیا، صاحبین کہتے یہ قانون درست نہیں ہے، یہ قانون آپ کا درست نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے ایک مثال ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ کلام زبان و بیان کے اعتبار سے درست ہے، زبان و بیان کے اعتبار سے درست ہے اور حقیقت ناممکن ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ناممکن ہے، مگر آپ نے یہاں مجازی معنی مراد نہیں لیا ہے، تو آپ بھی جب حقیقت ناممکن ہوتی ہے تو مجازی معنی مراد نہیں لیتے۔ خاص اس مثال میں ہم دکھلاتے ہیں تو اس سے تو ہماری بات ثابت ہوتی ہے کہ مجازی معنی مراد لیے جانے کے لیے حقیقت کے ممکن ہونے کی شرط ہے، کیونکہ ایک خاص مادہ، ایک خاص مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ زبان و بیان کے اعتبار سے کلام درست ہے، مگر حقیقت ناممکن ہونے کی وجہ سے مجازی معنی آپ بھی مراد نہیں لیتے ہو۔ تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ مجازی معنی مراد لیے جانے کے لیے حقیقت کے ممکن ہونے کی شرط ہے، جو ہم کہتے ہیں ایسا صاحبین کہتے ہیں۔ بات آپ سنیں، یہ ہے ایک اعتراض۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ اعتراض ہے۔ اب تو یہ جو عبارت آ رہی، ایک اعتراض کرنا اور اس کا جواب دینا۔ تو سنیں، اب وہ مثال سن لو۔ مرد نے اپنی بیوی سے کہا، 2 منٹ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ مرد نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیوی کے بارے میں کہا، ھذہ ابنتی، اس بیوی کے بارے میں کہا جس بیوی کا نسب معروف ہے، جس بیوی کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ عورت فلاں کی بیٹی ہے، شوہر کے سوا فلاں کی بیٹی۔ تو
مرد کا اپنی بیوی کے لیے، اس بیوی کے لیے جس کا نسب معروف ہے، کیا کہنا؟ حاذہی ابنتی، یہ میری بیٹی ہے. تو حقیقی معنی تو ممکن نہیں، کیونکہ یہ مرد کی بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹی کسی اور کی ہے جو سب کو معلوم ہے، اس کا نسب معروف ہے. تو حقیقی معنی تو یہاں ممکن نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بولو با، حقیقی معنی ممکن تو حقیقی معنی ممکن نہیں، مگر کلام زبان و بیان کے اعتبار سے درست ہے کہ مبتدا خبر پر بھی مشتمل ہے. حاذہی مبتدا ہے، ابنتی اس کی خبر ہے، اور تانیث کی بھی رعایت کی گئی. خبر مؤنث تو مبتدا کو بھی مؤنث لایا گیا ہے، اور ایک واحد تو دوسرا واحد، یعنی المختصر یہ کہ کلام زبان کے قاعدے کے مطابق ہے. تو آپ تو کیا بولے تھے کہ کلام قاعدے کے مطابق ہو، زبان و بیان کے مطابق ہو، تو حقیقت ممکن نہ ہو تو بھی مجازی معنی مراد لیا جا سکتا. تو آپ کے نزدیک یہاں مجازی معنی مراد لیا جانا چاہیے، مجازی معنی مراد لیا جانا چاہیے. اور حاذہی ابنتی کا حقیقی معنی تو ممکن ہے نہیں، تو مجازی معنی مراد لینی چاہیے. اور مجازی معنی مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کہنے کی وجہ سے اس عورت کو طلاق واقع ہو جانی چاہیے. کیا ہو جانی چاہیے؟ طلاق واقع ہو جانی چاہیے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ طلاق واقع ہو جانی چاہیے. حالانکہ آپ بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ طلاق واقع ہوگی. تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی، مجازی معنی مراد آپ بھی نہیں لے رہے ہو حضرات، مجازی معنی آپ مراد نہیں لے رہے ہو، حالانکہ کلام زبان کے اعتبار سے درست ہے. تو کیوں نہیں لے رہے ہو؟ مجازی معنی مراد کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اسی لیے تو نہیں لے رہے ہو کہ حقیقت ناممکن ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ مجازی معنی مراد لیے جانے کے لیے حقیقت کے امکان کی شرط ہے، حقیقت کے ممکن ہونے کی شرط ہے، جس بات کے ہم قائل ہیں کہ دیکھو اس جگہ بھی آپ مجازی معنی مراد نہیں لے رہے ہو، اور مراد نہ لینا صرف اس وجہ سے ہے کہ حقیقت ممکن نہیں ہے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں ایسا اعتراض نہیں کرو، یہ نہیں بولو جو بولے تمہیں. اتنی سی بات تو سمجھ گئے؟ ایسا نہیں بولو. کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا بولو گے تو ہم ایسا بولیں گے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو یہاں پر مجازی معنی مراد نہیں ہے، یہی بات، اتنی سی بات. مجازی معنی یعنی طلاق، حاذہی ابنتی سے ہم مراد نہیں ہے، طلاق مراد نہیں، مجازی معنی مراد نہیں. مجازی معنی مراد نہ ہونے کی وجہ وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے. ذرا دھیان سے سنو، وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے، بلکہ یہاں مجازی معنی مراد نہ لیے جانے کی وجہ یہ ہے، ذرا دھیان سے سنو، وجہ یہ ہے کہ مجازی معنی مراد لیے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان منافات نہ ہو. کیا ہو؟ منافات نہ ہو. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں منافات نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تب مجازی معنی مراد لیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر تم کہو گے کہ کہنے والے نے کہا اپنے سے بڑی عمر والے کو ھذا ابنی، اور اس کا مجازی معنی یہ کہ آزاد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹا ہونا اور آزاد ہونے کے درمیان منافات، اگر ایسا تم بولو گے تو ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن یہ سن رکھو صرف جواب باقی رہے گا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجازی معنی مراد لینے کے لیے ایک بات تو یہ، اس بات کی بھی رعایت ہے، یہ شرط ہے کہ دونوں کے درمیان منافات نہ ہو. یہاں حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان منافات ہے. کیوں؟ ذرا دھیان سے سنو، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حقیقی معنی ہے کیا؟ یہ میری بیٹی ہے. اور مجازی معنی کیا؟ طلاق. بات سمجھ رہے؟ اب ٹھہرو، یہ بیٹی ہے، بیٹی ہونا
یہ حقیقی معنی. اچھا، اور نکاح، ان دونوں کے درمیان ذرا دھیان سے سنو، بیٹی ہونا اور اس سے نکاح ہونا، ان دونوں میں منافات ہے. دونوں بات ایک ساتھ جمع نہیں. جو بیٹی ہوگی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے؟ شرعاً بولو بات. تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ منافات. اور طلاق جو ہے نکاحی کا حکم ہے. طلاق کس کا حکم ہے؟ تو بیٹی ہونا، ذرا بات سمجھو، بیٹی ہونا اور نکاح کے درمیان کیا ہے؟ تنافی ہے. ذرا دھیان سے سنو. تو اگر یہ میری بیٹی ہے، یہ بات ثابت ہوتی، حقیقی معنی ثابت ہو. ذرا دھیان سے سنو، حاضی ابنتی کا حقیقی معنی اگر ثابت ہو تو نکاح ہی درست نہیں. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ ان دونوں کے درمیان منافات. تو حقیقی معنی اگر درست اور ثابت ہو تو نکاح ہی درست نہیں. تو اس کے حقیقی معنی اور نکاح کے درمیان تنافی. تو نکاح کا جو حکم ہے طلاق، اس حقیقی معنی اور طلاق کے درمیان بھی منافات ہے. تو لفظ سے معنی مجازی کے مراد لیے جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان منافات نہ ہو. منافات نہ ہو. اور یہاں ہے، کیونکہ بیٹی ہونے اور نکاح کے درمیان منافات ہے، تو بیٹی ہونے اور طلاق کے درمیان بھی منافات ہے. اس وجہ سے یہاں معنی مجازی مراد نہیں ہے. اب جو تم نے کہا کہ بیٹا ہونا اور آزاد ہونے کے درمیان بھی منافات ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے جواب میں کہیں گے کہ بیٹا ہونا اور ملک، ان دونوں میں تنافی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ان دونوں کے درمیان تنافی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بہی طور کہ ایک شخص کا بیٹا غلام تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹا کا بیٹا ہی تھا اور اس نے اس کو خریدا. تو خریدتے ہی ملک ثابت ہوئی. خریدتے ہی کیا ہے؟ ملک ثابت ہوئی. بس میں تو بیٹا ہونا اور مملوک ہونے کے درمیان تنافی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ملکیت جو ہی ثابت ہوئی وہ آزاد ہو جائے. تو ان دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے. بس میں اب میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. ولا يلزم على هذا، اس قانون پر یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ اذا قال لامرأته، جب شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا هذه امراتی، یہ میری بیٹی ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کی بیوی کا نسب دوسرے سے معروف ہے، تو یہ عورت اس مرد پر، شوہر پر حرام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ ولا یجعل ذلک، اور شوہر کے قول حاضی ابنتی کو طلاق سے مجاز نہیں قرار دیا جائے گا یہاں تک کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، چاہے وہ عورت عمر میں اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. کہتے ہیں اس پر یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ لأن هذا اللفظ، اس لیے کہ اس لفظ کا معنی اگر ثابت ہو، حاضی ابنتی کا معنی ثابت ہو، درست ہو. اس لفظ کا معنی اگر درست ہو تو یہ نکاح کے ہی منافی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس لفظ کا معنی اگر درست ہو تو یہ نکاح کے منافی ہوگا، اور جب نکاح کے منافی ہوگا تو حکم نکاح کا جو حکم طلاق ہے اس کے بھی منافی ہوگا. کہتے ہیں حکم نکاح اور وہ طلاق ہے اس کے بھی منافی ہوگا. ولا استعارۃ میں وجود التنافی، تنافی کے موجود رہنے کے ساتھ کوئی استعارہ اور مجاز نہیں ہے. تو معترض کہے گا کہ یہی بات تو حاضہ ابنی میں بھی بولی جا سکتی اسی تفصیل کے ساتھ. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ہم بول چکے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں بخلاف قولی، برخلاف آقا کا قول،
اس کے بڑے غلام کے لیے، جی بڑے غلام کا مطلب عمر میں بڑے غلام کے لیے، ھذا ابنی، کیونکہ بیٹا ہونا ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، جس کو میں بتا چکا، جی بیٹا ہونا سمجھ رہے ہیں ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، کیونکہ بیٹا ہونا باپ کے لیے ملک کے ثبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ باپ کے لیے ملکیت ثابت ہوگی، باپ کے لیے ملکیت ثابت، پھر اس کے اوپر ملکیت ثابت ہوتے ہی پھر اس کے اوپر باپ پر بیٹا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔